جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے، اس حوالے سے گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے بڑی مفصل گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کس قدر خطرے کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ خطرے کا ایک الارم ہے، لیکن آپ نے موجودہ صورتحال سیاسی کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ایک طرف عوام سیلاب میں مر رہی ہے، حکمران ہو یا اپوزیشن ہو، کسی کے کان کے اوپر کوئی جوں رینگ رہی ہے۔ اپوزیشن والے اپنی کرسی کے چکر میں جلسے کر رہے ہیں اور حکمران ان کو پھنسانے کے چکر میں مقدمے درج کر رہے ہیں۔ بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں، عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہے نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی دھندے کے اندر مصروف ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں۔ اسی عرصے کے مابین، اسی عرصے کے دوران ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر سینیٹر مشتاق صاحب نے ترمیم کا بل پیش کیا۔ ہم سینیٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی صدا پہ لبیک کہی۔ پورا ہفتہ ہو گیا، تمام علماء کرام ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں لوگوں کو اویئرنس اور آگاہی دے رہے ہیں، لیکن ہم سینیٹر صاحب سے بھی ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو ترمیم کر رہے ہیں اس ایکٹ کے اندر، صرف ترمیم کی کمپین مت چلائیے، بلکہ اس پورے کے پورے بل کو اثر نو پیش کرنے کی کمپین کیجیے اور سابقہ بل کو مسترد کرنے کی کمپین کیجیے۔ اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کہتا ہوں، وہ بات کس قدر سچی اور درست ہے آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ سندھ اسمبلی میں فخری صاحب نے قرارداد پیش کی، کے پی کے میں نعیمہ کشور نے قرارداد پیش کی۔ پنجاب سے یہ اعزاز اگر حاصل ہوا تو معاویہ اعظم طارق کو حاصل ہوا، جس نے یہ قرارداد پیش کی 3 اسمبلیوں میں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 3 صوبائی اسمبلیوں میں قرارداد اس بل کو مسترد کرنے کی پیش ہو چکی ہے۔ اللہ 4تھی اسمبلی والوں کو بھی توفیق دے، اور ہم رابطہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی قرارداد پیش ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیندار کا، دین پسند کا، اسلام پسند کا اسمبلی میں پہنچنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک پارٹی کا ایک ہی رکن اسمبلی میں پہنچا ہوا ہے پنجاب سے، اور اس نے بھی اس بل کے مسترد ہونے پہ آواز کو اٹھا دیا ہے۔ اگر ایک بھی نہ ہوتا تو پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون تو اس بل کے تینوں سہولت کار ہیں۔ ایاز صادق نے فٹافٹ گنتی کروائی تھی کہ جلدی جلدی پیش ہو جائے۔ شیری مزاری سپوکس پرسن ہے اس بل کی، سپوکس پرسن نمائندہ ہے اس بل کے بارے میں لوگوں کو متفق کرنے کے حوالے سے، اور پیش کرنے والا کون ہے؟ نوید قمر، ماشاءاللہ، جنہوں نے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیے۔ کیا آج وہ اس جرم میں گناہگار ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا۔ تینوں پارٹیاں اس بل کے پیش کرنے میں، منظور کروانے میں ایک ہیں، اور آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ ان تینوں میں سے ایک کو دیا۔ اسلامی جماعتوں کو تو آپ ووٹ دیتے نہیں، دین پسندوں کو تو ووٹ دیتے نہیں۔ دین پسندوں کو تو نہ ووٹ، پنجاب کے لوگوں نے عجیب و غریب فلسفہ بنایا ہوا ہے، ممبر کے اوپر نیک آدمی ہو، ممبر رسول کا وارث متقی ہو، کرپشن سے پاک ہو، لیکن تخت رسول کا وارث چور ہو، لٹیرا ہو، فراڈیا ہو، وڈیرا ہو۔ یہ عجیب کنسپٹ ہے۔ کیا رسول اللہ کی جو اسلامی ریاست ہے، کیا اس میں رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے، ریاست کے امام نہیں ہے؟ مسجد کا وارث رسول اللہ نے بنایا تو ابو بکر کو بنایا، صرف مسجد کا بنایا کہ ریاست اور خلافت کا بھی بنایا؟ بتائیے، عمر ریاست و خلافت کے امام بنے، مصلی کے بھی بنے، لیکن آج آپ کو یہ سمجھایا گیا مصلی کا امام ریاست کا امام نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے، آپ کو یہ سمجھا دیا گیا۔ کیسا مغالطہ، کیسی سوچ آپ کے دماغ میں ڈالی گئی؟ جی مولوی ممبر کے اوپر سیاست کی بات نہ کرے، مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاست رسول کی بات نہ کرے تو کون کرے؟ چور کرے، چور چور۔
لٹیرا کرے، وڈیرا کرے۔ آپ کو یہ سبق پڑھا دیا گیا کہ منبر کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی، سیاست چوروں کا کام ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ یہ آئی ہے، جب آپ نے سبق ہی الٹا پڑھ لیا ہے، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ مولوی صاحب منبر کے اوپر سیاسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کے وارث سیاسی قائدین، سیاست کا لفظ ہے سیاست کا حدیث میں، کون ہوتے تھے؟ بنی اسرائیل کے دوسرے نبی۔ ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، وہ سیاست کا وارث بھی ہوتا تھا۔ اور یہ بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ نے امت کو یہ بات سمجھائی جو آپ بھول چکے ہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرے وارث ہوں گے جو علماء ہوں گے۔ آپ نے کیا سمجھا علماء کو؟ آپ نے کہا رسول اللہ کی پوری شریعت، پورے کا پورا دین مسجد میں بند کر دیا جائے، نہ بازار میں جائے، نہ معاشرت میں جائے، نہ ریاست میں جائے، نہ سیاست میں جائے، نہ عدالت میں جائے، بس مسجد کے اندر قید کر دو، اللہ کے نعرے لگاتے رہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیحیں پڑھتے رہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لکھ لیجئے۔ اس لیے ایک تو بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی کر دی، دوسری آپ کو اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ آپ لوگوں نے سیلاب زدگان کی مدد نہیں چھوڑنی۔ جو حالات ہیں، جو ہماری ٹیم میں سندھ کے اندرون سندھ میں اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے کے قریب آپ نے امداد دی ہے، جو سندھ کے دور دراز علاقے اور کے پی کے علاقوں میں جاری ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی امداد تو چلو کھانا پینا فاقہ کشی سے بچانا تھا، لیکن حالات اتنے برے ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، بسترے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے یہ کمپین بھی مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی اس حوالے سے بھی مدد کرتے چلے جائیں۔ ہر بندے نے حصہ بقدر جثہ اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنی ہے، اور یہ کوئی احسان ان کے اوپر بھی نہیں ہے، اس کا بدلہ آپ نے کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العزت سے لینا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔